ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ پہلے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے. اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے. لیکن جس طرح کے حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرائی اسی طرح نبی کی پہچان بذریعہ کتاب. دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی. بہت سے عقل مند لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھے ہوئے کرتے ہیں. اس لیے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے اور یہ تعلیم صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو. تیسرے یہ کہ پہلے بندوں کو تو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو تم ادنا ہم اعلیٰ تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے جس کا نام نبی ہے. تم اس تک پہنچو اور اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہوگا. اس ذات کی نبوت ثابت کرنے کے لیے عربوں کے مذاق کے مطابق دلیل قائم فرمائی گئی. بہرحال یہ آیت کتاب اور نبوت دونوں کے متعلق ہے. چوتھے یہ کہ پچھلی آیت میں بارش آسمانی کا ذکر تھا جس سے رزق جسمانی پیدا ہو کر ربوبیت جسمانی ظاہر ہوتی ہے. اب بارش رحمانی یعنی قرآن کا ذکر ہے جس سے رزق ایمانی تقوی طہارت پیدا ہوتے ہیں جس سے اللہ کی ربوبیت باطنی عیاں ہے. تفسیر وَإِن كُنتُمْ ان شک کے موقع پر بولا جاتا ہے اور کفار کا شک کرنا یقینی تھا. لہذا
اس جگہ ان لانا حکیمانہ طریقے تعلیم کی بنا پر ہے۔ عقل مندوں اور عقل مند واعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ تم میرے مخالف ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو فلاں فلاں دلائل پر غور کرو، تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے گا، جس سے سننے والے ہر دھرمی سے باز آ جاتے ہیں۔ فی ریبیم، ریب کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شک ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شک میں ہو، جس سے معلوم ہوا یہ شک ایک عارضی چیز ہے جس میں تم مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس عارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ مما نزلنا تنزیل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ اترنا، چونکہ کفار عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ خدائی کتاب کو ایک دم آ جانا چاہیے۔ شعراء کا یہ کام ہے کہ 2 4 4 شعر بنا کر دیوان تیار کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 4 4 آیتیں سوچ سوچ کر بناتے ہیں اور جمع کرتے جاتے ہیں۔ ان کے اسی شبے کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ تم کو اس قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے پر شک ہو تو آئندہ دلیل پر غور کرو۔ ہم آہستہ اترنے کے فوائد مقدمے میں بیان کر چکے۔ علی عبدنا، اس میں بھی کفار عرب کے دوسرے شبے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کلام الہی کسی بندے خاص کر انسان اور خاص کر رسول اللہ جیسی ذات پر نہ آنا چاہیے، جن کے پاس نہ مال نہ دولت، نہ کسی سے علم حاصل کیا، نہ علماء کی صحبت میں رہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس ذات کریم پر قرآن کے اترنے میں شبہ ہے تو مذکورہ علاج کرو۔ گویا یہ آیت صدہا بیماریوں کی دوا اور بہت سے شبہات کا دفعیہ ہے۔ خیال رہے کہ یہاں رب کی عطا اور حضور کا ذکر ہے، لہذا یہاں حضور کو عبد فرمایا کہ بندے کا کام مولا سے لینا ہے۔ جہاں حضور کی عطا کا ذکر ہے وہاں حضور کو رسول فرمایا۔ آتاکم الرسول یا اغناہم اللہ و رسولہ۔ خیال رہے کہ حضور خالص اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ کی شان ظاہر ہے۔ ہم کبھی نفس کے بندے مطیع ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے، کبھی درہم و دینار کے، نیز حضور کی ہر ادا اللہ کی ربوبیت کا پتہ ہے۔ لہذا عبداللہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت ہے۔ فاتو بصورت، یا تو سورن سے بنا ہے یا سورن سے، یعنی یا تو اس کا واو اصلی ہے یا حمزہ سے بدلا ہوا۔ اگر واو اصلی ہو تو اس کے معنی ہے شہر پناہ، اور منزل شہر پناہ بھی بول سکتے ہیں اور منزل درجہ اور قوت بھی بول سکتے ہیں۔ عرب والے بولتے ہیں سورۃ الاسد، یعنی شیر کی قوت۔ چونکہ قرآن کی صورت بھی ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے، یہ پڑھنے والا ان کو اس طرح طے کرتا ہے جیسے مسافر منزلوں کو، یا بمقابلے آیت کے صورت زیادہ قوی، ان وجہوں سے اس کو صورت کہتے ہیں۔ اور اگر حمزہ والے سور سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑا اور بچی ہوئی چیز۔ چونکہ سورت بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا مضمون بیان ہو اور اس کا کوئی نام بھی ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے۔ من مثلہ، من یا بیانیہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی صورت لاؤ
جو قرآن کے مثل ہو، یا تبعیضیہ ہے، چونکہ کفار کہتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی اگر چاہیں تو ایسا قرآن ہم بھی کہہ لیں، یا یہ فرمایا جا رہا ہے اے لوگو اگر تم ایسا قرآن کہو تو اس میں سے ایک سورت بارگاہ نبوی میں بھی پیش کرنا کہ تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، یا یہ من ابتدائیہ ہے تب بھی اس کا مطلب وہی ہوگا، یعنی ایسی صورت لے آؤ جو تمہارے بنائے ہوئے قرآن میں سے نکل کر آئے۔ مثل سے مراد لفظاً اور معناً قرآن کی طرح ہونا ہے، یعنی وہ صورت لاؤ جس کی عبارت اور مضمون فصاحت و بلاغت اور غیبی خبریں دینے وغیرہ میں قرآن کی مثل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح بے مثل ہے۔ مثل ہی کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ماں کی طرف لوٹے تو آیت کے معنی یہ بنیں گے کہ قرآن کی طرح ایک صورت لاؤ، اور اس سے قرآن پاک کا بے مثل ہونا ثابت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عبد کی جانب لوٹے تب معنی یہ ہوں گے کہ ایک صورت ایسی لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو، یعنی پہلے تو آسمان کے نیچے ایسی ہستی تلاش کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، پھر اس سے ایک صورت بنوا کر لاؤ، نہ ان جیسا آج تک پیدا ہوا نہ ہو، لہذا تمہیں نہ کوئی ایسا ملے گا نہ ایسا قرآن سنائے گا۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے مثلی اور بے نظیر ہونا معلوم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلی کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو، اور کچھ ہم اس تفسیر میں امکان کذب کے مسئلے میں بیان کر چکے ہیں، اور زائد تحقیق انشاءاللہ قل انما انا بشر مثلکم کے ماتحت کی جائے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اعمال دنیوی، دینی احکام، ظاہر و باطن، غرض کسی وصف میں ہماری مثل نہیں ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء جمع شہید کی ہے جس کے معنی ہے حاضر، مگر گواہ اور مددگار، اور حاکم کو اسی لیے شہید کہتے ہیں کہ گواہ اور مددگار تو موقع پر حاضر ہوتا ہے، اور حاکم مقدمے کے فیصلے کے وقت جو راہ الہی میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ یا جنت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرے مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچیں گے، مگر یہ مرتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ یہاں سب معنی بن سکتے ہیں، یعنی اے کافرو تم اپنی مدد کے لیے اپنے فرضی حاکم بتوں کو بلا لو، یا اپنے ان عالموں کو بلاؤ جو تمہاری ہر بات کی گواہی دیتے ہیں، یا عرب کے ان فصیح اور بلیغ لوگوں کو بلاؤ جو کہ تمہارے دل میں حاضر رہتے ہیں۔ من دون اللہ، دون کے معنی ہے پاس اور قریب، قریب کتاب۔ لکھنے کو تدوین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مضامین ایک دوسرے کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے قریب ہے۔ پھر بطور مجاز کم رتبے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، پھر اس کے بعد حد سے بڑھنے کو بھی دون کہنے لگے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے کافرو تم خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو اپنا معبود یا مددگار سمجھ بیٹھے ہو ان سب کو جمع کر لو تاکہ وہ تمہاری اس کام میں مدد کریں۔ ان کنتم صادقین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار کے سچے ہونے کا احتمال ہے، بلکہ چیلنج کے موقع پر اسی قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اگر تجھ میں
کچھ بل کس ہے تو مقابلے میں آ جا۔ خلاصہ تفسیر، کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ دیکھو، جگنو اور چونٹی کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، اور ریل کے انجن اور گیس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ، چونٹی کی کم، گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ہلکی، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو پہچانا؟ پہچان صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسانی چیز وہ جس کا مثل انسان سے بن سکے، اور قدرتی چیز وہ جو انسان کی طاقت سے بالا ہو۔ انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں، مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں۔ چونٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں، لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے، معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کافرو، اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا، صرف اس کلام ہی کا مقابلہ کر لو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، تمہارے ملک میں پیدا ہوئے، تم بظاہر بڑے زبان دان، علم والے، شاعر، فصیح و بلیغ ہو، تم نے ہر قسم کے مجمع اور میلے دیکھے ہیں، علماء اور شعراء کے کلام سنے ہیں، اہل علم اور تاریخ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے اور نہ انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھی، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش تو ایک معمولی سے گاؤں میں حلیمہ دائی کے گھر میں ہوئی، جہاں کے علم کی روشنی بالکل نہ پہنچتی تھی۔ پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تم سارے ملک کے عرب کے علماء، فضلاء، شعراء، فصحاء، بلغاء جمع ہو کر اس کے مقابلے کی صرف چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک صورت بھی اس جیسی بن سکے تو سمجھنا قرآن خدائی کتاب نہیں، اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو چونٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بشر کا نہیں بلکہ خالق بشر کا ہے۔ قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عرب کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے۔ ہم ان میں کچھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شاعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ اور مبالغے سے کام لے، سچی اور سیدھی سادی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغے سے بالکل پاک، لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں۔ اس قرآن نے صحابہ اکرام میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار، مال و دولت، بال بچے، عیش و آرام، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ شعرا، معشوق اور شراب، گھوڑا، بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیز کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتار دینا قرآن شریف کی خصوصیت۔ دیکھو، رب تعالی قیامت، جنت، دوزخ، یہ تمام چیزیں بے دیکھی ہوئی ہیں۔ قرآن نے انہی بے دیکھی چیزوں کو
ایسا منوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق متقی پرہیزگار بن گئے۔ تیسرا یہ کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ایک یا دو شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی، لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح ہے کہ اس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بِسُورَةٍ فرمایا گیا۔ چوتھے یہ کہ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مکرر بیان فرماتا ہے لیکن ہر جگہ نیا ہی لطف آتا ہے۔ پانچویں یہ کہ بڑے بڑے خطیب و شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر پر لطف ہوتے ہیں، لیکن حرام حلال کے مسئلے خشک جن کے بیان سے مجمع کو وجد نہیں آتا۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والوں کو وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا۔ خوشی کے موقع پر مرثیہ اور غم کے موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا لطف دیتا ہے۔ خوشی و غم، راحت و مصیبت جس وقت بھی پڑھا جائے دل کو تسکین اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ قرآن کریم سارے علموں کی اصل ہے۔ علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نحو، علم لغت، علم زہد، غیب کی خبریں، علم اخلاق، غرض کے ہر علم پورا اس میں موجود ہے، اور کتابیں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں۔ آٹھویں یہ کہ اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ لطف بڑھتا جائے گا۔ نویں یہ کہ بہتر سے بہتر دوا اپنے میں ایک یا دو وصف رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر جسمانی روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے۔ اس کی عبارت تعویذ بنے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں۔ 10ویں یہ کہ سارے علوم اس کے خادم، اور یہ سب کا اصلی مقصود ہے۔ صرف نحو، منطق، فلسفہ وغیرہ اسی کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر چند استاد اس کو سکھاتے ہیں تب یہ آتا ہے۔ ابتدائی استاد اس کے حروف کی پہچان کراتا ہے، قاری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، عالم اس کے مضامین ذہن نشین کراتا ہے، صوفی اس کے اسرار بیان فرماتا ہے۔ اتنے استادوں سے پڑھ کر پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن پورے طور پر جان لیا۔ یہ وہ وجوہ تھی جن کی بنا پر تمام عرب کے فصحاء بلغاء مقابلے سے عاجز رہ گئے۔ تفسیر صوفیانہ، معترضین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نہ دیکھ سکے۔ معترضین اغیار جمال یار اور اسرار کے قابل نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بو جہلی آنکھ والو، تم اگر مکر کے چکر میں ہو اس بھنور سے نکلو۔ قرآن اور قرآن لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ مثنوی میں ہے توز قرآن اے پسر ظاہر مبین، دیو آدم را نہ بینت جز کے تین، ظاہر قرآن جو شخص آدمیست
کہ نقوشش ظاہر و جانش خفیس، یہ قرآنی دلائل اور علماء و صوفیاء کی صحبتیں ان پردوں کو پھاڑنے والی قینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفی دکھا کر ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کا مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے اس کے فوائد اور اعتراض و جواب آئندہ آیت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ یہ آیت پہلی آیت کا مقصود بیان کر رہی ہے۔ پہلے کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج سے مقصود صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ نیز اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کی دلیل ہو، کیونکہ اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ تم سے قیامت تک کبھی مقابلہ ہو سکے گا ہی نہیں، لہذا یہ قرآن اس لیے بھی بے مثل ہے کہ اس میں غیبی خبریں ہیں۔ تفسیر فَإِن شک کے لیے آتا ہے، یہاں مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے کافرو، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، لن تفعلوا ماضی کے معنی دیتا ہے، مگر یہاں ان کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی کوشش مقابلے سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تم کوشش کرو، دیکھو، پھر اگر ناکام رہو تو ایمان لے آنا۔ وَلَن تَفْعَلُوا یہ غیب کی خبر ہے جس میں بلا تردد فرمایا گیا کہ سن لو، تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے، اور الحمدللہ یہ خبر بالکل سچی ہوئی کہ اس چیلنج سے کفار کے دلوں میں آگ سی بھڑک گئی۔ بہت کچھ مقابلے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ایک صورت بھی ان سے بن جاتی تو آج تک کفار اس کی اشاعت کرتے، مگر اللہ کے فضل سے اب تک سب سرنگو رہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فتقو یہ وخین سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا، یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ان اعمال سے بچو جو جہنم کا ذریعہ ہے۔ النار التی جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی، لیکن صرف آگ کا اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ وہاں اکثر طبقوں میں آگ ہی ہے اور آگ اصل ہے، اور باقی تکلیفیں اس کے تابع ہیں۔ التی سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا جو انسان کفار کے لیے بنی ہے، کیونکہ جس طبقے میں کفار جنات رہیں گے اس کا ایندھن جن ہے، اور جن طبقے میں کچھ روز کے لیے گناہگار مسلمان رہیں گے اس کا ایندھن بدعمال ہوں گے، نہ کہ وہ خود۔ وقود اس کے لفظی معنی ہے روشن کرنا اور بھڑکانا، یہاں مراد روشن کرنے کا آلہ یعنی ایندھن ہے۔ الناس میں مراد کافر انسان ہے۔ والحجارہ اس میں 3 قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے گندھک مراد ہے، کیونکہ اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اور دیر میں بجھتی ہے، اور اس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ کفار ان بتوں کو خدا مانتے تھے، وہاں ان کی ذلت کے لیے یہ پتھر بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔
بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں۔ تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ دنیا کی آگ پتھر سے بجھ جاتی ہے، لیکن اس آگ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ وہ پتھروں سے اور بھڑکے گی، لیکن اس سے سنگ اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ کے پتھر، منبر و روضہ مطہر کے درمیانی جگہ علیحدہ ہیں کہ یہ چیزیں جنتی ہیں، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، جیسے حضور کا استن حنانہ اور ناقہ شریف، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ کہ جنتی ہیں۔ اعدت، اس سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے۔ پتھروں وغیرہ کا اس میں جانا ان کافروں کے طفیل ہے۔ اسی طرح گناہگار مسلمان بھی اگرچہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن کافروں کے تابع ہو کر، جیسے لوہار کی بھٹی ٹیڑھے لوہے کو سیدھے کرنے کے لیے بنی ہے، مگر اس میں کوئلے بھی جلتے ہیں، اور کبھی میلے لوہے کو اس کے ذریعے صاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہو سکو گے۔ تم سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدائے قادر کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے کہ دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے، لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے، یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں لیکن اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا سامان کرو، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنا دستور العمل بناؤ۔ فائدے، ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اگلے انبیاء اکرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف قیامت تک لوگوں کے سامنے رہے گا۔ جو عجیب بات مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو تاکہ اس سے نبی کی سچائی معلوم ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبروں کو ایک ایک یا دو دو معجزے ملتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، یعنی 9 معجزے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6000 معجزے تو روایتوں میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور حق یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر مبارک تا قدم پاک معجزہ ہیں، یعنی آپ کا ہر عضو شریف معجزہ، بلکہ ہر وصف، ہر حال معجزہ ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو، اور انشاءاللہ اس آیت کے ماتحت بھی عرض کی جائے گی۔ قد جاءکم برہان من ربکم، جو عجیب باتیں انبیاء اکرام سے بچپن شریف میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارحاس کہتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی کلام فرمانا، یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بچپن شریف میں پتھر کا کلام کرنا، سلام کہنا۔ اور جو عجیب باتیں اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ بت پرست جوگیوں اور دیگر کفار سے جو عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو استدراج کہتے ہیں، جیسے دجال کے ہاتھ سے عجائبات کا ظاہر ہونا۔